ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی ہارون کو اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور میرے امر میں ان کو میرا شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کی ہے، تو فرعون کے پاس جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 8 چیزوں کا سوال کیا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان آیات کریمہ میں انہی 8 سوالات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا، پہلی دعا یہ تھی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ ایک بہت بڑا کام آپ کے ذمے لگایا جا رہا تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان نہیں چل رہی، تو یہ آپ نے دعا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں خود فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ تو محبوب کی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، اور کلیم کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے کو کشادہ فرمایا، اور پھر دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، یعنی جس مشن پہ میں روانہ ہو رہا ہوں اور فرعون جیسے سرکش کے پاس میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ میں لاکھوں کی فوج ہے، تو اتنے بڑے بادشاہ کے پاس اور اتنی بڑی فوج کے پاس جانا، ایک تنہا آدمی جا رہا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کام آسان ہوگا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ اور پھر تیسری دعا، تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ زبان کی گرہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پیدائشی طور پر یہ گرہ تھی، آپ نے یہ دعا فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے، اور جب فرعون کے دربار میں آپ جائیں اور وہاں پر جب آپ فصاحت کے ساتھ میں جب کلام کریں تو لوگوں کو دیکھ کر کے پتہ چل جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدائشی طور پر زبان میں گرا تھی لیکن اس کے باوجود بھی اتنی فصیح و بلیغ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے تھے تو ایک دن فرعون کی داڑھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا تھا، تو
تو فرعون نے کہا تھا یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اے فرعون، یہ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو ایک تھال میں یاقوت یعنی موتی منگواؤ اور انگارے منگواؤ، اور اس کے بعد میں دیکھو کہ یہ بچہ کس کو اٹھاتا ہے، انگارے اٹھاتا ہے یا یاقوت اٹھاتا ہے۔ اگر یہ موتیوں کو اٹھا لے تو پھر اس کو تم سزا دینا، ذبح کر دینا۔ اب اس نے اگر انگارے اٹھا لیے تو سمجھ جانا کہ بچپن کی حرکت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اب جب تھال لایا گیا اور تھال کے اندر یاقوت اور انگارے رکھے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان کچھ جل گئی اور زبان کے اندر کچھ لکنت پیدا ہو گئی، کچھ گرہ پڑ گئی۔ تو اسی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں جب فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کا کام کروں تو فصیح و بلیغ زبان میں بغیر رکے ہوئے روانی کے ساتھ میں اسے تبلیغ کر سکوں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات وہ سمجھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھا سوال یہ کیا وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر کر دے، ہارون اخی، یہ میرے بھائی ہارون کو۔ تو یہ چوتھا سوال جو آپ نے کیا کہ اللہ میرے لیے ان کو وزیر بنا دے۔ وزیر یہ وزرون سے منع ہے، اور وزر کا معنی آتا ہے بوجھ۔ وزیر کو وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے وہ، اسی لیے وزیر کو وزیر کہتے ہیں، یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ اور ایک روایت میں ہے، قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص کسی منصب پر فائز ہو پھر اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیک وزیر کر دیتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو وزیر اس کو یاد دلاتا ہے، اور اگر اس کو یاد رہے تو وزیر اس کی مدد کرتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی خلیفہ بناتا ہے اس کے دو رازدار بناتا ہے، ایک رازدار اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور دوسرا رازدار وزیر اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ وزیر کا جو ذکر ہے یہ وزرن کا معنی ہوتا ہے بوجھ، وزیر جو ہوتا ہے بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے میرے لیے وزیر کر دے۔ اچھا، پانچواں سوال پھر یہ کیا کہ اللہ جو میرا وزیر تو بنائے وہ وزیر میرے بھائی ہارون کو بنا دے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانے کے لیے اس لیے کہا کہ دین کے کاموں کے اندر جو ہے وہ ان کا پورا تعاون کر سکیں، کیونکہ بھائیوں کی جو آپس میں محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا تعاون اچھا مل جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ہارون کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، بڑا اچھا کلام فرماتے تھے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ تو بڑی اچھی پیاری زبان پائی تھی انہوں نے، تو کہا اللہ ان کو میرے ساتھ وزیر بنا دے تاکہ ان کی بہترین زبان کی وجہ سے میرا کام آسان ہو جائے۔ اور پھر ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، میرے بھائی سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کو میرا وزیر بنا دے، ان کے ذریعے میری مدد کر اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد میں آٹھواں سوال یہ تھا کہ اے اللہ ہارون کو میرے امر میں میرا شریک کر دے، یعنی اے اللہ تو نے مجھ کو نبی بنایا، ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ تو یہ آپ کا آٹھواں سوال، آٹھویں دعا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت ہارون عمر میں ان سے بڑے ہیں، ان کی زبان زیادہ صاف اور زیادہ فصیح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرما دے تو میرا کام بڑا آسان ہو جائے گا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 دعائیں کر لی. اس کے بعد میں پھر کیا کہا؟ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، تجھے بہت یاد کریں. یعنی اے اللہ میری یہ دعائیں میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں اور تیری یاد کے اندر مگن ہو جائیں. اب یہاں پر جب یہ 8 دعائیں ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ تو جانتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اور عبادتوں میں تیرے مخلص بندے ہیں اور تیری رضا ہی ہمارا مقصد ہے، اور تجھ کو خوب معلوم ہے میں نے جو دعائیں کی ہیں صرف نبوت کا کام انجام دینے کے لیے کی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سوال کیے، 8 دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے 8 سوالوں کو پورا کر دیا اور آپ کی 8 دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت قلب عطا فرمائی اور ان کے سوالوں کو پورا فرمایا. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، بے شک ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا. یعنی یہ 8 دعائیں بھی ہم نے قبول کر لی ہے موسیٰ، اور تم یاد کرو اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کیا ہے. اب وہ کون سا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احسان کیا تھا اس کو یہاں سے بیان فرمایا. اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان پر جو 8 احسان کیے تھے ان سب 8 احسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان میں سے پہلا احسان یہ ہے کہ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی. یہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون اس وقت میں بچوں کو قتل کروا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، اور صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دو، اور حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ فرعون اٹھا لے گا لیکن بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو یہ پہلا احسان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا. اس کے بعد میں فرمایا کہ انقذفیہ فی التابوت، کہا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر کے فاقذفیہ فی الیم، اس کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا، یعنی فرعون لے لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری نگاہ کے سامنے پرورش کی جائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرے احسان کا ذکر کیا کہ فرعون کا یہ اعلان تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا نجومیوں کے ذریعے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کا ملیہ میٹ کر دے گا. تو اس نے کہا تھا کہ بچوں کو قتل کر دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر بچے قتل ہوں گے تو پھر اس کی قوم کے جو کام کاج ہے وہ کون کرے گا. تو اس نے کہا تھا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے. تو 1 سال بچوں کو فرعون قتل کرتا تھا، دوسرے سال یا تیسرے سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے 1 سال کے بعد میں پیدا ہوئے. تو وہ سال بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک صندوق کے اندر روئی رکھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، پھر صندوق کو دریا نیل کے اندر ڈال دیا اور اللہ کے حوالے فرما دیا. تو اب یہ دوسرا احسان اللہ نے فرمایا. پھر تیسرا احسان، فرعون کی بیوی آسیہ دریا سے اپنے باندیوں کے ذریعے پانی منگوایا کرتی تھی، اور یہ حضرت آسیہ بڑی نیک تھی. فرعون بدبخت تھا، حضرت آسیہ نیک تھی. تو اچانک ایک دن ان کی نظر صندوق پر پڑی. اس نے باندیوں سے کہا کہ صندوق کو اٹھا کر کے لاؤ. جب صندوق کو اٹھا کے لائے تو کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل لبانے والی پیاری صورت، جو دیکھتا تھا اس کو آپ پر پیار آ جاتا تھا.
تو فرعون نے بھی آپ کو پالنے اور پرورش کرنے کا ارادہ فرما لیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ جو موسیٰ کو دیکھتا وہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے لگ جاتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا احسان تھا. تو دریا نے اس صندوق کو ساحل پہ لا کے چھوڑ دیا، ساحل نے پانی کی چھوٹی سی نہر کے ذریعے فرعون کے گھر تک پہنچا دیا، اور پھر فرعون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرورش پانے کا انتظام ہو گیا. اور پھر چوتھا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈالی. کیسی محبت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بڑا حسین، آنکھیں بڑی خوبصورت، جو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. فرعون نے جب دیکھا تو فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پیار آنے لگا، اور وہ بچوں کو قتل کرانے والا اور دشمنی پہ آمادہ ہونے والا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگا. کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانا چاہے، جو ہلاک کرنے والی چیز ہے اسی کے ذریعے حفاظت کا اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرما دیتا ہے. شیر درندہ ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو پھاڑنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے تو شیر ہی کے ذریعے انسان کی حفاظت فرما دیتا ہے. تو اس کی حفاظت بڑی اعلیٰ حفاظت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نگاہ کے سامنے اس کی پرورش کی جائے. نگاہ سے مراد ہے نگاہ کرم. اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے، نظروں سے پاک ہے، لیکن یہاں پہ نگاہ سے مراد ہے نگاہ کرم. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کے سامنے پرورش پائے. اور نگاہ کرم کے سامنے پرورش پانے کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا بڑا فرعون دشمن، اس کے دربار میں آپ پرورش پا رہے ہیں، کبھی بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت میں جو چلا گیا، بچپن سے لے کر کے بڑے ہونے تک پرورش پائی، لیکن فرعون ایک بال بھی بیکھا نہیں کر سکا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت دیکھو. ورنہ ہر وقت دشمن کا ڈر لگا رہتا ہے، کیا ہو جائے گا. کہ دشمن ہزاروں کلومیٹر دور ہوتا ہے، آدمی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، اس کے گھر میں ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایک ذرہ برابر بھی ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ انتظام تھا. یہ اب اس کے بعد میں اللہ نے پانچواں احسان کیا کیا؟ اب بچہ ہے اور بچے سے ماں کو پیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بچ گئے، اور ماں سے جو جدائی ہو گئی تھی وہ جدائی بھی ختم ہو گئی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. جب آپ کی بہن جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے. فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاس کیسے پہنچایا؟ اصل میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا. تو جب دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہ، کوئی بھی دودھ پلاتی، آپ دودھ پیتے ہی نہیں تھے. اب بچے کی زندگی کا سوال ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی سب، وہ آگے بڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنا دودھ پلانا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، خوش ہو گئے. تو فرعون کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے گھر میں رہو. اس نے کہا کہ میرا دودھ نہیں اترا ہے، لیکن میں اس عورت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہوں کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. وہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، بڑی صاف ستھری عورت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ کہا کہ وہ میری ماں ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کو دودھ ہے؟ کہا میرا چھوٹا بھائی ہارون ہے، وہ دودھ پیتا ہے، تو میری ماں کو دودھ ہے، تو وہ اس بچے کو دودھ پلائیں گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جا کر کے خبر دی گئی، وہ تشریف لائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، فوراً دودھ پینے لگ گئے. بتاؤ، ماں بیٹے کی جدائی، اور پھر اللہ نے ایسا انتظام فرمایا، خود فرعون بلا رہا ہے دربار میں ماں کو، اور اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کر رہا ہے کہ لو اس بچے کو تم دودھ پلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھڑوں کو ملا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پانچواں احسان تھا. اس کے بعد میں چھٹا احسان رب نے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی. یہ چھٹا احسان کیا ہے؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن شہر میں جا رہے تھے، دو لوگ جھگڑ رہے تھے. تو ان میں سے ایک بنی اسرائیل تھا، ایک فرعون کے آدمیوں میں سے تھا. تو وہ اسرائیلی جو ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ فرعونی مجھ کو ستا رہا ہے، آپ میری مدد کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبوت والا ہاتھ، ایک گھونسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا، اور وہ ایسا سویا کہ اس کی روح تک پرواز کر گئی.
اب سب تلاش کر رہے تھے کس نے مارا کس نے مارا. تو ادھر دوسرا دن ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلنے لگے تو پھر وہی آدمی ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہا تھا, اور اس نے پھر کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل بھی تو جھگڑا کر رہا تھا, اور ہاتھ آگے بڑھایا. تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس نے کہہ دیا کہ کل بھی آپ نے ایک کو قتل کیا تھا, آج آپ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو سن لیا لوگوں نے اور جا کے فرعون کو بتا دیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کو ڈانٹ رہے تھے اور وہ غلط فہمی سے یہ سمجھنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہہ دیا کہ آپ نے کل بھی قتل کیا تھا. فرعون کے دربار میں جا کے کسی نے بتایا, تو فرعون نے قتل کرنے والوں کو بلایا, کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک حمایتی تھا, وہ آیا اور آ کر کے کہا کہ تمہارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے, جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. تو یہ اللہ کا چھٹا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی, اور مصر سے ہم مدین لے گئے اور تمہاری حفاظت کا سامان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 6 احسانوں کو ذکر کیا, اس کے بعد میں دیگر احسانوں کا تذکرہ آگے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ اور جملہ انبیاء کرام کے صدقے میں اللہ ہمیں نیک صالح اور پرہیزگار بنا دے. اے اللہ ہمیں تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور قرآن کے نور سے مولا ہمیں معمور ہونے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب